ایک دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور ان سے پوچھا کہ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایک صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، ایک دھواں جو پوری زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گی، اور عجیب جانور کا آنا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا مشرق کے بجائے، زمین کا دھنسنا مشرق، مغرب اور عرب میں، اور آخر میں ایک بہت خطرناک آگ پوری دنیا کے لوگوں کو لے کر میدان حساب کی طرف داخل ہوگی، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ آخری دور میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کسی کالے آدمی پر بنا کسی ڈر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس وقت مسلمان بہت ہوں گے، اور اللہ مسلمانوں کا خوف دشمنوں کے دل سے نکال دے گا اور مسلمانوں کے دل میں ڈر ڈال دے گا، جس کا مطلب دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگا۔ اور حدیثوں کو دیکھا جائے تو جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ دور بالکل آخری دور ہے، کیونکہ حدیثوں میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ سب پوری ہو چکی ہے، اور اب بہت جلد بڑی نشانیاں بھی شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے ہوگا۔ وہ بالکل دوسرے بچوں کی طرح بڑے ہوں گے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، لیکن بعد میں اللہ انہیں ایک ہی رات میں پوری طرح بدل دیں گے، اور اس تبدیلی کے بعد ان میں ایک لیڈر بننے کی ساری کوالٹیز آ جائے گی۔ پھر لوگ مکے میں انہیں اپنا لیڈر بنانے لگیں گے۔ لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کی ایک فوج بنائیں گے اور دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے ہوئے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وہ ہمیں ظلم سے بچائیں گے اور اپنے دشمنوں کو ہرا کر پوری دنیا کو امن اور سکون سے بھر دیں گے۔ اور یہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، امام مہدی ہی ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور صرف امام مہدی کا آنے کا ویٹ کریں۔ یاد رکھیں، امام مہدی صرف ایک کنگ اور امام ہوں گے اور ان کی طاقت آپ بنو گے۔ تو تیار ہو جاؤ، جیسے امام مہدی پوری دنیا میں انصاف پھیلائیں گے تو یہی وہ وقت ہوگا جب ایک شخص دنیا بھر میں اپنے عجیب و غریب کاموں کی وجہ سے بہت وائرل ہو جائے گا، اور اس شخص کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ بارش برسائے گا، مرے ہوئے کو زندہ کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی کئی عجیب اور غریب کام کرے گا۔ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کے کام دیکھ کر اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اسے اپنا خدا مان بیٹھیں گے، اور جو بھی بولے گا کہ میں تمہیں نہیں مانتا، تم خدا نہیں ہو، تو وہ شخص اسے سب سے سخت سزا دے گا، اور یہ شخص پوری دنیا کو پھر سے ظلم اور ناانصافی سے بھر دے گا، اور اسے سب سے زیادہ سپورٹ ملے گا یہودیوں سے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ ان کا مسیحا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ دھیرے دھیرے دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے لیڈر امام مہدی بھی اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ اس جھوٹے مسیحا دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا اصلی مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد زیادہ تر کرسچنز مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر مانیں گے، اور پھر دنیا سے اس فساد اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوگی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ، جسے اسلام میں مرحمت الکبریٰ اور یہودیوں کے تورات کے حساب سے اسے ارمگیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ شام کے وقت شروع ہوگی اور اتنی خطرناک ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ اس جنگ میں مر جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ اتنے لوگ مریں گے کہ پوری دنیا لاشوں سے بھری ہوگی، اور اگر کوئی پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے گزرے تو اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی سوائے لاشوں کے اوپر۔ اور اس خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار دیں گے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا پھر سے انصاف اور امن سے بھری ہوگی، اور پھر 7 سال تک امن کے ساتھ حکومت کرنے کے بعد حضرت امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے نئے لیڈر بن جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی طریقہ اپنائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور دنیا میں ہر جگہ لوگ خوشی سے رہیں گے۔ پھر اچانک ایک دن زمین کا کانپنا شروع ہو جائے گا، اور دور دور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگے گی، اور کچھ دیر بعد آوازیں اور زور اور تیز ہو جائیں گی، اور اتنی تیز ہو جائیں گی کہ لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگیں گے، اور لوگ بار بار اسی ڈائریکشن میں دیکھیں گے جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہوگی۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں جن کے چہرے سفید اور چھوٹے ہوں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ دور سے دیکھنے میں وہ ایک باڑ جیسے لگیں گے، اور ان لوگوں کا صرف ایک کام ہوگا، تباہی۔ یہ ہر چیز کو دنیا میں تباہ کر دیں گے، ہر کھانے کی چیز کو کھا جائیں گے، اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اتنی تباہی دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اللہ اس پہاڑ کو بچا لے گا، اور وہ مخلوق یاجوج اور ماجوج تباہ ہو جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد لوگ پھر سے دنیا میں خوشی سے جینے لگیں گے، اور سب لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے اسلام سے دور ہونے لگیں گے اور گناہوں کے کاموں میں لگ جائیں گے، اور وہی زمین جو کچھ وقت پہلے سکون اور خوشی سے بھری ہوئی تھی پھر سے ظلم کے اندھیرے میں چلے جائے گی۔ اور جب یہ ظلم اور ناانصافی بڑھ جائے گی تو اچانک ایک دن سب لوگ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کہ سورج اب اس طرف سے نکلا ہے جہاں سے پہلے نہیں نکلتا تھا، مطلب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ہوگی۔ دراصل اللہ کا ایک قانون ہے، جب بھی اللہ اپنی اصلی نشانیاں کسی قوم یا لوگوں کو دکھاتا ہے تو ساتھ میں ایک واضح حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر یا فرعون اور اس کی قوم پر آیا تھا۔ اور اسی طرح جب آخری زمانے میں لوگ ایسی نشانیاں دیکھیں گے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، لیکن پھر بھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو پہلے کے قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ دن انسانوں کے لیے اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کے دروازے بند کر دے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کے بعد جو پہلے سے مسلمان ہوں گے وہی آخر تک مسلمان ہوں گے، اور جو کافر ہوگا وہ اپنے کافر کی حالت میں ہی مر جائے گا۔
لیکن لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پہچان نہیں پائیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ تو اس فرق کے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بڑی نشانی دنیا میں بھیجے گا، دبۃ الارض، زمین کا جانور۔ یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کے پہاڑ سے نکلے گا، اور اس جانور کا جسم دوسرے جانوروں کے مکس سے بنا ہوگا۔ مطلب اس کا گردن اونٹ کی طرح، کان ہاتھی کی طرح اور چھاتی شیر کی طرح ہوگی۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام لوگوں سے ان کی لینگویج میں بات کرے گا، اور اس جانور کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ یہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا اور مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے اور کافروں کو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا۔ نشان لگانے کے بعد مسلمان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ لوگ دنیا بھر میں اسے ڈرتے رہیں گے اور بھاگیں گے کہ کہیں وہ انہیں نشان نہ لگا دے، لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس جانور سے بچ نہیں پائے گا۔ مطلب پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ جب یہ جانور پوری دنیا کے لوگوں کو نشان لگا دے گا تو اس کا مشن ختم ہو جائے گا اور یہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا۔ اب اس جانور کے غائب ہونے کے کچھ دیر بعد اللہ ایک تیز ٹھنڈی ہوا بھیجے گا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہوا رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستر پر سو رہے ہوں گے، اور یہ ہوا آسان طریقے سے مسلمانوں کی جان لے لے گی جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد دنیا کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے اور زمین پر صرف کافر ہی بچیں گے، اور پھر آخر میں اللہ ایک بہت خطرناک آگ بھیجے گا۔ یہ آگ یمن سے نکلے گی اور پوری دنیا کے لوگوں کو میدان محشر کی طرف داخل کرے گی، اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان محشر میں جمع کرے گا، اور پھر